هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان زندگانی خوش، اچھی زندگی کا بیان۔ تو اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے پاس کون کون سی چیز ہوں، کون کون سی نعمتیں ہوں تو ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی، اچھی گزرے گی۔ تو کرے در جہاں شش چیز می آید بکار، دنیا میں 6 چیزیں کام آتی ہیں۔ کہہ رہے 6 چیزیں ہیں جو دنیا میں کام آتی ہیں اور ایک انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ اولاً یار و طعام خوشگوار، تو پہلی چیز ہے دوست و طعام خوشگوار اور اچھا کھانا۔ انسان تنہا زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہے، انسان مدنی طبع ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کہتا ہے اور اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے، مخلص دوست مل جائے، تو اس انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس انسان کی زندگی کے اندر غم بھی آئے نا، کوئی مصیبت دکھ آئے نا، تو وہ اس دوست کی صحبت کی وجہ سے، برکت سے ہلکی ہو جاتی ہے، نہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اچھا دوست، مخلص دوست، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اچھا کھانا مل جائے کھانے کو تو بھی آدمی کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دنیا میں 6 چیزیں کام کی ہیں، کام آنے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی اولاً یار و طعام خوشگوار، پہلی چیز ہے دوست اور اچھا کھانا۔ خوش بود یار موافق در جہاں، کہہ رہے دنیا میں یار موافق، مزاج کے موافق۔ خوش بود یار موافق در جہاں، دنیا میں مزاج کے موافق دوست، بعض مخدومے کے باشد مہرباں، پھر قابل خدمت مہربان شخص۔ تو اگر اچھا دوست ہو اور کوئی مہربان شخص مل جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، آدمی کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے۔ تو خوش ہوا آدمی کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے، کس سے؟ یار موافق در جہاں، مزاج کے مطابق دوست مل جائے، بعض مخدومے کے باشد مہرباں، پھر قابل خدمت مہربان شخص۔ ہر سخن کا راست گوئی و درست، ہر سخن کا راست گوئی و درست، تو سخن موصوف ہے، کا راست گوئی و درست اسی کی صفت ہے۔ ہر سخن، ہر وہ بات کا راست گوئی جو سچی ہو، درست اور صحیح ہو۔ ہر سخن کا راست گوئی اور درست، ہر سچی اور صحیح بات۔ بہ ز دنیا زاں کے دروے نفع توست، اس دنیا سے بہتر ہے جس میں تیرا بظاہر نفع ہے۔ بہ بہتر ہے، از دنیا اس دنیا سے، زاں کے جس کے اندر دروے نفع توست تیرا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچی بات اور صحیح بات یہ دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا یہ مادی چیز ہے اور سچی بات، سچ کہنا یہ دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر اس سے بھی بہتر ہے سچی بات، سچ بات۔ آنچے ازاں است عالم در بہاش، آنچے ارزاں است عالم در بہاش۔ تو ارزاں کے معنی آتے ہیں سستا، بے قیمت، کم قیمت والا، عالم کے معنی دنیا، اور دربن کے معنی آتے ہیں قیمت کے۔ یہاں ترجمہ مقابلہ کریں گے۔
آنچے ارزاں اس عالم در بہاش، سارا عالم بھی جس کے مقابلے میں سستا ہے، آنچے جو کچھ ارزاں است، جو کچھ ہے سستا ہے عالم دنیا میں در بہاش اس کے مقابلے میں، یا دربہاش کا ترجمہ، دربہا کا ترجمہ دربن کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں قیمت سے ہی، تو دربن کی جمع دربہا اور شین ضمیر ہے۔ آنچے ارزاں است عالم در بہاش، سارا عالم بھی جس کی قیمت نہیں ہے، عقل کامل واں تو ذو دل شاد باش، وہ عقل کامل ہے۔ تو یہ آنچے ارزاں است عالم در بہاش یہ مبتدا ہے اور عقل کامل اسی کی خبر ہے۔ عقل کامل لا وہ عقل کامل ہے، تو ذو دل شاد باش، اس سے تو دل کو خوش رکھ، یا تو ذو دل شاد باش، دل اس سے خوش ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل کامل دے دیا ہے، عقل کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہے، عقل مند بنا دیا ہے، تو انسان اپنے اس نعمت کا شکریہ ادا کرے اور اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے۔ دنیا میں اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے اور عقل کی نعمت نہیں ہے تو انسان تہی دست ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ نے اسے عقل مندی والی صفت عطا کر دی ہے، تو آدمی مالدار ہے۔ دشمن حق را نباید داشت دوست، اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ فاسق کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دشمن حق را نباید داشت دوست، اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض گشتے جملہ چوں آخر بدوست، سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عیب کسبہ او نمی باید نمود، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ تو عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے ارادے سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہم اس کے عیوب کو دوسرے کے سامنے بیان کریں، اور اگر ہم اصلاح کے لیے اس کے عیب کو اسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ ممدوح ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ عیب کس با او نمی باید نمود، کسی کی عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ذاکہ نبود ہیچ لہمے بے غدود، اس لیے کہ گوشت بغیر غدود کے نہیں ہوتا۔ تو غدود کے بناتے ہیں چھیچڑے کے، تو یعنی کوئی شخص گوشت خریدنے کے لیے جائے گا، کتنا ہی اچھا کہے گا مجھے بہت اچھا عمدہ گوشت، اس کے اندر چھیچڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ چھیچڑے کا حصہ آ جاتا ہے۔ تو کہنا ہے کہ جس طرح گوشت بغیر چھیچڑے کے نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا۔ آدمی کوشش کر لے کہ میرے اندر سے تمام عیوب صاف ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ذا کے نبوت، اس لیے کہ نہیں ہوتا ہیچ لہمی کوئی گوشت بے غدود بغیر غدود کے۔ از خدا خواہ آنچے خواہی اے پسر، اے لڑکے جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ نیست در دستے خلائق خیر و شر، اس لیے کہ خیر و شر مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ تو بھلائی اور برائی، نفع اور نقصان، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اگر ساری کے سارے کی دنیا کے انسان کسی آدمی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر ساری کے ساری دنیا کے لوگ چاہیں کسی کو نقصان پہنچانا اور اللہ اس کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بند نگارا نیس ناصر جز الہ، بندوں کا مددگار، ناصر مدد کرنے والا، اس نے فائل سے کہا ہے۔ بند نگارا نیس ناصر جز الہ، بندوں کا مددگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یاری از حق خواہ و از غیرش میں خواہ، مدد المدد اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یاری مدد، یاری از حق خواہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، و از غیرش میں خواہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مدد چاہ۔ آنکھ از قہر خدا ترست بسے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آنکھ از قہر خدا، جو اللہ تعالیٰ کے قہر سے، عذاب سے، ترست بسے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ بے گما ترسن ازوے ہر کسے، بلا شبہ اس سے سب ڈرتے ہیں۔ تو اس طرح کا مضمون حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔
بے گما ترسن ازوے ہر کسے بلا شبہ اس سے سب ڈرتے ہیں. ازبدی گفتن زبارہ ہر کے بست. ازبدی برائی گفتن کہنے سے، زبارہ اپنے زبان کو ہر کے بست جو بند رکھے. تو ازبدی گفتن زبارہ ہر کے بست، برا کہنے سے جس نے زبان بند رکھی ہے، یعنی برا نہیں کہہ رہا ہے، برائی سے رک گیا. کر شیطان لعیم را زیر دست، اس نے ملعون شیطان کو مغلوب کر لیا. اس نے کر لیا شیطان لعین ملعون شیطان کو زیر دست مغلوب. تو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ غلطی کرتا ہے نا، یعنی گناہ کرتا ہے، جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، دو ہی چیزیں، ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، یعنی ان کو تم صحیح طور پر استعمال کرو، جائز طور پر، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس سبق کے اندر ہم نے جانا کہ اچھی زندگی گزارنے کا راز کیا ہے. تو یہ سب نصیحت نامہ کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت نامہ نصیحت کی کتاب ہے. ان سب کو نصیحت کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں.